جب واقعہ معراج ہوا ہے، شب معراج جب ہوئی تو نبی پاک نے صبح معراج 27 آف رجب کی مارننگ مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ رات میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں کی بھی سیر کی، اور میں یہ سارے معاملات کر کے رات ہی رات واپس آ گئے۔ ابو جہل نے جب یہ سنا نا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے تو اس کو تو شرارت سوجی۔ اس نے کہا ایسا اعلان؟ اب مثال کے طور پہ آج کوئی صبح آ کر آپ کو کہے کہ جناب میں رات تو آپ کے ساتھ کھانے محفل میں تھا مگر پھر رات امریکہ بھی گیا اور واپس صبح آ گیا ہوں، تو آپ کہیں گے یار لگتا ہے اس کو کوئی علاج کرانا پڑے گا، امریکہ تو اتنا دور ہے، اتنا جلدی تو آ نہیں سکتا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دعویٰ تھا نا بیت المقدس جانا، اس زمانے میں اول تو ایئر کرافٹ نہیں تھے، جہاز نہیں تھے، 1 مہینے کا راستہ تھا جانے کا، 1 مہینہ واپس آنے کا راستہ تھا، اور نبی پاک کا دعویٰ یہ تھا کہ میں رات ہی ہو کر آ گیا ہوں۔ تو ابو جہل نے کیا کیا، کہا اچھا میں مکے میں اور لوگوں کو جمع کر دوں تو آپ اعلان کر دیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بالکل کروں گا، اور لوگ جمع کیے ابو جہل نے۔ اب آپ دوبارہ بتائیے ذرا کیا بتا رہے تھے؟ نبی پاک نے پھر بتایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے واپس ہو کر آ گیا ہوں۔ اب معاذ اللہ انہوں نے خوب مذاق اڑایا، خوب بھکتیاں کسی، خوب برا بھلا کہا۔ اب ان جو نہ ماننے والے تھے ان کو ایک موقع ملا کہ ابو بکر جو ہیں بڑے معزز تھے، حضرت ابو بکر اصل میں بزنس مین بھی بڑے تھے، خاندان بھی بڑا تھا، ان کی اپنے پورے شہر میں بڑی عزت تھی۔ کفار کو یہ بڑا رنج تھا کہ اتنا عزت والا آدمی، اتنا جس کو ہماری میمنی میں کہتے ہیں موبے والا آدمی، اتنا نام والا آدمی کیوں سرکار دو عالم علیہ السلام کا ساتھ دیتا ہے؟ وہ چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر کہ آج موقع بڑا اچھا ہے ان کو نبی پاک سے دور کرنے کا۔ دروازہ کھٹکھٹایا کہ اے ابو بکر تم جانتے ہو جس نبی سے تم محبت کرتے ہو وہ کچھ کیا کہتے ہیں؟ کہا اچھا بتاؤ میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ کہ تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر واپس آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میرے آقا واقعی ایسا کہتے ہیں؟ اچھا ہو سکتا ہے اس زمانے میں جو کفار دروازے تک گئے ہوں گے وہ کہیں گے اچھا جناب لگتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں، کوئی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ معاملہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا۔ کہا ہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک کے پاس کنفرمیشن کے لیے نہیں آئے کہ حضور کیا واقعی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اسی دروازے پر کھڑے کھڑے صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا تو حق فرمایا۔ وہ سارے شوق ہو گئے، حیران ہو گئے، ایسی محبت، ایسا یقین، ایسی بات ماننا، اور سبحان اللہ رہتی دنیا کو درس دے دیا کہ آج بھی کچھ لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، دلیلیں مانگتے ہیں، عقل سے سوچتے ہیں، اور آج بھی کچھ لوگ عشق کی زبان سے مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، نبی پاک کی واقعہ معراج پر خوشی مناتے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، جب بھی واقعہ معراج آتا ہے ایسا لگتا ہے 27 رجب والی صبح کا منظر پھر دہرایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں کیڑے ڈھونڈتے ہیں، کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے، رات کے تھوڑے حصے میں وہ کیسے ہو کر آ گئے؟ اور آج بھی صدیق اکبر کے چاہنے والے موجود ہیں۔ وہ پنجابی شاعر، بلکہ پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا، اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں۔ صدیق اکبر نے بتا دیا آقا کی بات آ جائے آمنا، ہم نے ماننا ہے، ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اس دن سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا، آپ نے نبی پاک کی ایسی تصدیق ملا دیکھے کر دی۔ آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اب بات چھیڑی گئی ہے تو ایک تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میرا سوال یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلیم کیا تھا؟ نبی پاک کا دعویٰ کیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں معراج ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لیتے ہیں جن کو یہ پرابلم ہے نا، جو کہتے نہیں بھائی نبی پاک ضرور گئے تھے بیت المقدس مگر خواب میں گئے تھے، آسمانوں پر بھی خواب میں گئے تھے، بنفس نفیس جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ یہی کنفیوژن ہر سال کریٹ کی جاتی ہے، اسی واقعے سے اس کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کا بیٹا صبح اٹھے آپ کے ساتھ ہی سویا ہو اور اٹھ کر کہ ابو رات تو میں لندن بھی گیا، امریکہ بھی گیا، یورپ بھی گیا، مدینہ بھی دیکھا، اور اب اٹھا ہوں تو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں، تو آپ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، خواب میں سارے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، خواب میں اگر کوئی شخص دنیا گھوم کر آ جائے تو کوئی پرابلم ہوتی ہے کسی کو؟ کوئی پرابلم نہیں، ہم بھی پتہ نہیں گھومتے پھرتے رہتے ہوں گے۔ تو نبی پاک کا یہ دعویٰ کرنا 27 رجب کی صبح کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، بتاؤ یہ خواب والا دعویٰ تھا یا جسم کے ساتھ دعویٰ تھا؟ اگر خواب کا دعویٰ ہوتا تو اعتراض ہی نہ ہوتا،
یہ اعتراض ہونا، یہ ابو جہل کا وہاں پبلک کو جمع کرنا، حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے تک جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے یہی فرمایا تھا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں اپنے جسم کے ساتھ بیت المقدس گیا اور وہاں انبیاء کی امامت کی ہے، آسمانوں کی بھی سیر کی، اور میں یہ سارے معاملات کر کے رات ہی رات واپس آ گئے۔ بات کلیئر ہو گئی، کنفیوژن ختم۔ ابو جہل کا اعتراض ہی ہمارا جواب بن گیا، ورنہ اعتراض ہی نہیں بنتا تھا۔